السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام کے قصوں پر مشتمل اس سیریز کے 15ویں ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں طاقت انصاف کو کچلتی ہے، جہاں قیادت وہ لالچ سے آلودہ ہو چکی ہے، مفاد پرستی سے آلودہ ہو چکی ہے، اور جہاں دیانت، سچائی اور عدل اور حق گوئی یہ صرف کتابی باتیں رہ گئی ہیں۔ ایسے میں ایک ہستی، ایک شخص، ایک نبی جو بادشاہ بھی تھے، قاضی بھی تھے، اور وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رچے بسے ایک عابد بھی تھے۔ یقیناً ہم بات کر رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک بیلنس لائف گزار سکتے ہیں۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسے نبی کہ جو ایک ہی وقت میں بہت ساری ذمہ داریاں اور بہت سارے رول پلے کر رہے تھے۔ تو آئیے قرآن مجید کی روشنی میں آج حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کو جانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت پہچان ملی اور وہ اس وقت نمایاں اور پرومیننٹ ہوئے کہ جب انہوں نے طالوت کے ساتھ مل کر ایک عام سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شرکت کی، اور انہوں نے جالوت کو، جو کافروں کی طرف سے ان کا واریر اور ان کا لیڈر تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ عز و جل نے حضرت داؤد کو ملک، بادشاہت دی، مملکت دی اور حکمت عطا کی، یعنی نبوت عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ عز و جل نے ان کو بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ ہم نے داؤد کو خاص ان پر فضل کیا ہوا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اے پہاڑوں حضرت داؤد کے ساتھ تلاوت کرو، زبور کی تلاوت میں شامل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ پرندوں کو حضرت داؤد جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان کے ارد گرد جمع کر دیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل نے لوہے کو حضرت داؤد کے لیے مسخر کر دیا تھا، نرم کر دیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے وہ جنگی لباس بنایا کرتے تھے، اس لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تم زرے بنایا کرو، ان اعمل سابغات، کشادہ زرے بنایا کرو، وقدر فی السرد، اور کشادہ زرے بناؤ اور ایک کڑیوں کو بہت اچھے طریقے سے، اچھے اندازے کے ساتھ بناؤ، اور ان اعمل صالحا، نیک اعمال کرو، انی بما تعملون بصیر، جو تم لوگ عمل کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کی زندگی، جس میں وہ قرآن مجید یعنی اپنے دور کا جو ان کا قرآن تھا، زبور پڑھی جانے والی کتاب، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، بہت خوبصورت انداز سے کیا کرتے تھے۔ تو نہ صرف زبور کی تلاوت خوبصورت انداز سے کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے ہاتھ سے وہ لوہے کی زرے بنایا کرتے تھے، جنگی لباس بنایا کرتے تھے، اور یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی کا ذریعہ بنتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نہ صرف کہ وہ خوبصورت تلاوت کرتے تھے، بلکہ وہ بہت جلدی اللہ عز و جل نے ان کے لیے زبور کی تلاوت اتنی آسان کر دی تھی کہ اگر وہ کسی کو اپنے گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے، تو وہ کاٹھی ڈالنے کے دوران، یعنی وہ جو ٹائم لگتا اس عمل میں، اس دوران حضرت داؤد زبور کی تلاوت وہ کر چکے ہوتے تھے۔ محترم ناظرین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے۔
ان کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں گویا کہ ان کو حضرت داؤد جیسی نغمگی عطا کی گئی ہو، یعنی وہ حسن صوت، وہ خوبصورت قرآن کی تلاوت کرنے کا انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو حسن صوت کی وجہ سے اور آواز میں نغمگی کی وجہ سے اپریشیٹ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پیارا روزہ اور سب سے پیاری نماز یہ حضرت داؤد کی نماز ہے، سب سے پیارا روزہ حضرت داؤد کا روزہ ہے۔ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی کہ حضرت داؤد آدھی رات تک آرام فرماتے ہیں، پھر ایک تہائی وہ تہجد کی نماز میں 1/3 حصہ وہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد چھٹے حصے میں وہ رات کے سو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد وہ جب دشمن کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے، وہ کمائی انسان کھائے۔ پھر فرمایا کہ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے تھے، وہ کھاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک واقعہ نقل ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو لوگ آئے، ایک مدعی تھا اور ایک مدعا علیہ، یعنی ایک نے دعویٰ دائر کروایا دوسرے کے خلاف، اور دعویٰ یہ تھا کہ اس نے میری گائیں چوری کی ہے۔ تو حضرت داؤد نے دونوں کی بات سنی اور وقت لیا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ رات کو حضرت داؤد نے خواب دیکھا، صبح ہوئی تو حضرت داؤد نے کہ جس نے دعویٰ دائر کیا تھا اس کے خلاف یہ حکم سنایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا ہے اور مجھے یہ بتا دیا گیا کہ میں تمہیں قتل کروں، تو میں تمہیں قتل کروں گا، اب تم اپنا جرم قبول کرو کہ تم نے ایسا کیا کیا تھا۔ تو جس نے دعویٰ دائر کیا تھا کہنے لگے کہ میں نے جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے وہ سچا ہے، اس نے میری گائیں چورائی ہے، البتہ میں نے اس کے والد کو قتل کیا تھا۔ تو جب یہ فیصلہ حضرت داؤد کرتے ہیں تو یہ فیصلہ بنی اسرائیل کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ، کہ ہم نے اس کے بعد، اس فیصلے کے بعد لوگوں کے اندر ایک قبولیت آ جاتی ہے، حکمت بصیرت حضرت داؤد کے متاثر ہوتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، تو ان کی سلطنت مملکت مضبوط ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا کرتے ہیں اور فیصلہ دینے کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، دو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام رات کو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، دو لوگ دیوار پھلانگ کر وہ حضرت داؤد کے پاس داخل ہوتے ہیں۔ فَفَزِعَ مِنْهُ، تو حضرت داؤد ان سے ڈر جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم دو گروہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص کہنے والا کہتا ہے کہ ان هذا اخی له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبے، اور میرے پاس ایک ہے، تو اس نے وہ ایک بھی مجھ سے لے لیا، اور وعزني في الخطاب، مجھ پر یہ غالب آ گیا، ڈومیننٹ ہوا اور یہ لے لیا، اس نے مجھ سے سختی سے بات کی۔ تو حضرت داؤد نے ان کے درمیان فیصلہ کیا کہ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، کہ اس شخص نے تم سے تمہاری ایک دمبی کا مطالبہ کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور اکثر جب لوگ پارٹنرشپ پر بزنس کر رہے ہوتے ہیں یا مل جل کر کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی کام، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک پارٹنر، ایک شریک دوسرے پر ظلم ضرور کرتا ہے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کا ایک کردار کہ وہ خلیفہ بھی تھے، وہ قاضی بھی تھے، وہ بادشاہ بھی تھے، وہ مجاہد بھی تھے، اور وہ بہترین انداز سے زبور کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھوں سے پیسہ کمایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو جب دیکھا تھا تو ایک سفید چہرے والا ان کو اپنا بیٹا نظر آیا، تو انہوں نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے داؤد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیے جائیں۔
تو جب 960 سال کے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کہنے لگے ارے ابھی تو میرے پاس 40 سال ہیں. تو فرشتے نے یاد دلایا کہ آپ نے گفٹ کیے تھے 40 سال اپنے بیٹے داؤد، لیکن آپ بھول گئے. تو پھر اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پورے 1000 سال کی زندگی دی، اور حضرت داؤد کو بھی 60 سال کے ساتھ 40 سال ملا کر پورے 100 سال کی زندگی عطا فرمائی. تو یہ ایک مختصر خوبصورت قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں تناظر میں آپ نے سماعت کیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو مختلف فضائل ہیں وہ آپ نے سنے. چند بنیادی باتیں جو ہمیں اس قصے سے سیکھنے کو ملتے ہیں، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے جالوت کو پہچانیں اور اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کو ختم کر دیں. یعنی اپنے جالوت کے خلاف لڑنا بہت ضروری ہے. جس طرح حضرت داؤد کے دور میں جالوت ایک نیگیٹو کریکٹر تھا، ایک کافر شخص تھا، سردار تھا، تو حضرت داؤد اس کے لیے کھڑے ہوئے لڑے. تو ہمیں بھی اپنے داؤد کو پہچاننا، ہمیں بھی داؤدی صلاحیت کو پہچاننا ہے اور ہمیں بھی اپنے جالوت کا مقابلہ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اللہ عز و جل جتنا بھی کامیاب کریں، کامیابی کے ساتھ عبادت کا توازن بہت ضروری ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. چوتھی چیز یہ ہے کہ سب سے خوبصورت کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی. اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے محترم ناظرین کہ اپنی زندگی کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. بعض دفعہ ہم زندگی کے ایک پہلو کو اتنا غالب کر دیتے ہیں کہ باقی بہت سارے پہلو ہماری زندگی سے وہ ان کے حقوق ہم پورے نہیں کر سکتے. وہ سارے پہلو وہ کہیں رہ جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں اور وہ ایکسپلائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.